شہدا ہم شرمندہ ہیں قسط دست۔ میں کوشش کرتا کہ ہر طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کروں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل اور تکلیف کا باعث ہوتا، لیکن میں ان کے ان رویوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں یہ سیکھتا کہ کس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح ناپسندیدہ باتوں پر صبر کیا جا سکتا ہے۔ اس بڑی دنیا کی وسعت کا آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ لوگوں کی شخصیت سے کس طرح آشنا ہوا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ ان کے اچھے اور برے رویوں کی وجوہات پر غور کرتا۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ سوچ کا آغاز ویسے کچھ یہاں سے ہوا کہ لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کر، اور کون سی چیز ایک طرح کے حالات میں لوگوں کی سوچ کو اور ان کے انتخاب کو ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ابو کے رویے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، میری شخصیت اور ابو کی اتنی مختلف کیوں تھی؟ بہت دل چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ میں بہت آسانی سے احسان کا دوست بن چکا تھا، لیکن کچھ لڑکوں کے لیے اس کا تصور بھی مشکل تھا کہ احسان ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ احسان کی امی کبھی کبھی اسے چھوٹا سا سینڈوچ بنا کر دیتی۔ میں اور احسان اپنا اپنا کھانا ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر کے کھاتے۔ کچھ لڑکے میری محبت میں اور دوستی میں میرے پاس آئے کہ یہ کام نہ کروں، اور میں سوچنے میں مبتلا ہو جاتا۔ میں احسان کے بہت قریب آ گیا اور یہ بھی جانتا تھا کہ احسان کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ کلاس کے لڑکے اپنے سلوک پر غور کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور انہیں رویوں اور سلوک کی وجہ سے میں اور سوچتا کہ کتنے فیصد لوگوں پر اور لوگوں کی دوستی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکے جو پہلے احسان کے دوست تھے، اس کے ابو کا پیشہ جاننے کے بعد اس سے دور ہو گئے تھے، اور میرے ابو جو اپنے برے سلوک کے باوجود کبھی بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتے تھے، آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے نکال رہے تھے۔ تنہائی کا احساس، ابو کا سلوک اپنا آپ بہتا قلعہ لگتا تھا، اور ایسا لگتا کہ یہ تنہائی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر ماہ رمضان آ گیا۔ میں نے ڈھیر سارے سوالات کے ساتھ کہ جن کا جواب نہ ملتا تھا، خدا کی ضیافت کے مہینے میں داخل ہوا۔ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا، کبھی کبھار اپنی امی سے پہلے ہی اٹھ جاتا اور امی کے اٹھنے سے پہلے چائے بنا لیتا۔ ابو پہلے 4 روزے میں سفر پر تھے۔ اس دن سحر کے وقت آنکھیں ملتا نیند سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ میں نے چائے جلدی سے بنائی اور ان کے لیے لے کر آ گیا۔ انہوں نے اس طرح منہ بنا کر بولا، اپنے والدین پر احسان کر رہے ہو؟ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، دل میں ڈر بھی رہا تھا۔ وہ پھر اسی لہجے میں بولے، مجھے تمہاری مہربانی اور لطف کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے تنگ نہ کرو، کافی ہے، تمہارے احسان کی ضرورت نہیں۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا، رونے کو دل کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے بھلا
انہیں کیا تنگ کیا تھا؟ کب ان کے ساتھ برائی کی تھی؟ ان کی بدسلوکی کا بھی اتنی محبت سے جواب دیتا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ ابو نے غرور اور فتح کے احساس سے مجھے دیکھا، پھر بولے، تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی 5 سال رہتے ہیں تم پر روزہ واجب ہونے میں، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ میں کانپتی آواز میں بولنے لگا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولے، تم پر روزے واجب نہیں ہیں، تم میرے گھر میں رہتے ہو، اگر میں تمہیں اجازت نہ دوں تو تم مستحب روزے نہیں رکھ سکتے۔ میرا سانس رک چکا تھا۔ وہ فتح کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے، ابھی امی نہیں آئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور بولا، شب بخیر، اور ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی میری آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے۔ خدایا، تو گواہ رہنا کہ میری جتنی طاقت تھی میں نے تمہارے لیے لگا دی۔ میں نے بھلا ابو کے ساتھ کیا برائی کی تھی جو مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں؟